السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی چھٹیوں میں کافی سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی جو دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ بھی جو دنیاوی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہر ایک طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ ایسے ہی ایک شخص سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے کہ اتنے سارے جو ہے فرقے ہیں، ہم کس فرقے کو فالو کریں؟ بعض مرتبہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون سا فرقہ ناجی ہے، کون سا فرقہ جنت میں جانے والا ہے، ہم کس کی بات کو مانیں؟ حالانکہ سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو وہی بات جو ان سے کہی گئی، کیونکہ اس طرح کے سوالات شاید آپ کے ذہن میں بھی آتے ہوں گے، تو وہی بات آپ کے سامنے بیان کر دی جاتی ہے، اور نہ یہ کہ اپنے الفاظ میں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 گروہوں میں بٹ گئے تھے، تو میری امت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی، اور سوائے ایک کہ سب گروہ جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ وہ ایک گروہ کون سا ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فرقہ، وہ گروہ، وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر عمل پیرا ہوگا۔ تو ایک تو یہ حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث اور سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ کی اتباع کی، یعنی قرآن کریم کو فالو کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت سے نواز دیا، اور قیامت کے روز وہ سخت حساب سے بچا لیا گیا۔ تیسری حدیث سن لیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے مجھ سے محبت رکھی اس کو جنت میں میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ چوتھی حدیث اور سن لیں۔ جس نے میری سنت کو لیا وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا، یعنی میری سنت کو چھوڑ دیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور حدیث سن لیں۔ جس نے سنت کو تھام لیا جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک اور حدیث سن لیں۔ میری امت میں فساد برپا ہونے کے وقت جو میری سنت کو تھامے رکھے گا اس کے لیے شہید کا اجر ہے۔ تو یہ چند احادیث ہیں، اور بھی ہیں۔ ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس طریقے پر چلنا ہے۔ پہلی حدیث جو آپ کو بیان کی وہ یہ ہے کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر، تو ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی زندگی کا طریقہ کیا ہے، تبھی تو ہم اس کو چل پائیں گے۔ تو اس لیے سیرت صحابہ کا پڑھنا ضروری ہے، اس کو پڑھیں، تو پھر کسی بھی صحابی کی اقتداء جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ راہ راہ ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، جو ہے دنیا اور آخرت دونوں ہماری کامیاب ہو جائیں گی۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت، 3-4 احادیث آپ کو پڑھ کر سنائی، وہ سنت کے تعلق سے، کہ جس نے سنت کو تھام لیا وہ حساب و کتاب سے بچ گیا، وہ قیامت کے دن جو ہے جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور وہ کامیاب ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اور اس کے لیے شہید کا اجر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، آپ کا لباس کیسا تھا۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں جس طرح کا ہم چاہ رہے ہیں لباس رکھ رہے ہیں، پہن رہے ہیں، ویسٹرن کلچر کو کاپی کر رہے ہیں، جس طرح سے ہم کھانا پینا چاہ رہے ہیں، کھا رہے پی رہے ہیں، تو اس میں جو ہے دنیاوی نقصان تو ہے ہی، بعض چیزوں میں، سب چیزوں میں نہیں ہے۔ کھانا پینا اور کپڑے پہننا اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ کھانا، وہ کپڑا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے اور کپڑے کے مطابق ہو، تو دنیا میں تو فائدہ مند ہوگا ہی، آخرت میں بھی اس پر اجر و ثواب ہوگا، اور وہ ہماری کامیابی کا باعث بنے گا۔ ایک چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں ڈھیروں ملتی ہیں کہ ٹخنے ڈھانکنا حرام ہے، ٹخنے ڈھانکنے والا جہنم میں داخل ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہماری ایک بڑی آبادی اسی طرح کا لباس پہن رہی ہے جس سے ٹخنے ڈھانکے جا رہے ہیں، جو مردوں کو حکم تھا، اور عورتوں کو حکم ہے اپنے ٹخنے ڈھانکنے کے لیے، تو ایک بڑی آبادی عورتوں کی ایسے لباس پہن رہی ہے کہ ٹخنے کھولے جا رہے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی سی مثالیں، تو ہم وہ کام جس میں کسی بھی فرقے کا اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتوں کو جو ہے ٹخنے ڈھانک کر رکھنا چاہیے، میں صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں، اور مردوں کو ٹخنے کھول کر رکھنا چاہیے، تو یہ ایک ایسی بات ہے جس میں تمام فرقے کے لوگ متفق ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس کے برعکس ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ عورتوں کو ٹخنے کھولنا چاہیے، مردوں کو ڈھانکنا چاہیے، لیکن حال یہ ہے کہ ہم میں سے ایک بڑی آبادی وہ ہے جو مرد جو ہے ٹخنے ڈھاکے ہوئے ہیں، اور خواتین جو ہے ٹخنے کھولے ہوئے ہیں۔ اور پھر سوال یہ ہوتا ہے ہمارا کہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ فرقے والی باتیں تو بعد کی ہیں، فرقہ جنت میں کون سا جائے گا نہیں جائے گا، جو بیسک اور آسان چیزیں ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں جو ہر فرقے میں متفق علیہ چیزیں ہیں، جس پر تمام مکاتب فکر کے علماء متفق ہیں، تو ان باتوں کو تو کم از کم کر لیا جائے، پہلے ان کو کر لیا جائے نا، اس کے بعد سوال ہو۔ تو اس طرح کی باتیں، اور یہ جو ذہن میں سوالات آتے ہیں کہ میں کس فرقے کو فالو کروں، یہ ایک شیطانی سوال ہوتا ہے کہ بس فرقے کو کس کو فالو کرنا ہے؟ فرقے کو نہیں، آپ صرف اسلام کو فالو کریں، اور اسلام کو فالو کرنے کے لیے آپ کو اسلام کو پڑھنا ہوگا، اچھے سے آپ اسلام کو پڑھیں علماء کی رہنمائی میں۔ اگر آپ کو دونوں فرقوں میں، مثلا 2 فرقے آپ کی نظر میں یا 3 ہیں، ان دونوں میں کوئی آپ کو اختلاف نظر آتا ہے، اس میں آپ کو کنفیوژن ہے
کہ ان تینوں میں کون صحیح ہے، ان دونوں میں کون صحیح ہے، تو پہلے ان تینوں کو یہ دیکھیں کس چیز میں متفق ہے، تو جس چیز میں تینوں متفق ہیں اس کو تو کر لیں نا پہلے، اور اس کے بعد جس میں اختلاف ہے پھر ان سے آپس میں آپ ہر ایک سے سوال کریں، آپ اس بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، اور ان سے بھی سوال کریں آپ اس بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے۔ تو اگر آپ کنفیوز ہے تو انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک اپنی بات دلیل کے ساتھ پیش کرے گا اور یہ کہے گا یہ میری دلیل ہے، تو اللہ رب العزت سے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں کہ میرے اوپر حق کو واضح فرما دے۔ تو جب آپ تینوں کی باتوں کو سنیں گے، تینوں کے دلائل کو سنیں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ پر واضح کر دیں گے کہ صحیح دلائل کس کی ہے اور حق بات کس کی ہے۔ یہ تبھی ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کو آپ پہلے سے فالو کرتے آ رہے ہیں۔ بہت سارے احکام وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کو فالو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے شراب نہیں پینا ہے، جوا نہیں کھیلنا ہے، سٹہ نہیں لگانا ہے، گیمبلنگ نہیں کرنی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے بلا وجہ کسی کو ستانا نہیں ہے، گالیاں نہیں دینا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو ہم کر نہیں رہے ہیں۔ اس کے بعد اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ فرقہ کون سا اچھا ہے جس کو میں فالو کر لوں۔ پہلے اسلام کو فالو کریں آپ، پہلے اسلام اچھے سے فالو ہو جائے، گالیاں دینا چھوڑ دیں، لوگوں کا دل دکھانا چھوڑ دیں، سود لینا چھوڑ دیں، لوگوں کی ادھاری لے کر واپس نہ دینے کی عادت چھوڑ دیں۔ یہ ساری چیزیں ہم جب چھوڑ دیں گے اس کے بعد میں نمبر آتا ہے اس بات کی فکر کرنے کا کہ فرقہ کون سا ہے۔ 1400 سال سے اسلام چلا آ رہا ہے، مطلب کوئی فرقہ نہیں تھا، فرقے تو ابھی 100-150 سال پہلے بن گئے نا، تو اس لیے جو 1450 سال تقریباً ہو چکے ہیں، وہ جو اسلام ہے آپ 1350 سال پیچھے چلے جائیں، وہاں تک کا اسلام تو فالو کر لیں، بعد کے 100 سال کی بات بعد میں کریں۔ ہماری کہانی الٹی ہے کہ ہم اسٹارٹ ہی یہیں سے کرتے ہیں کہ ہمیں فرقہ کون سا فالو کرنا ہے۔ پہلے ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ ان کی طریقۂ زندگی کو دیکھیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں محرم پر کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، آپ پہلے یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 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 ہے محرم کے مہینے میں، اس کو کر لیں۔ پھر یہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیا 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 ہے محرم کے مہینے میں۔ محرم کی ایک مثال دے دی میں نے، ساری زندگی کیا کیا انہوں نے کیا ہے اس کو کر لیں پہلے، جو نہیں کیا ہے وہ کرنا ہے نہیں کرنا بعد کی بات ہے۔ جو لوگ محرم میں کھچڑا بنانے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کرنا چاہیے، جو لوگ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں کیا، نبی نے نہیں کیا، تو دونوں میں اختلاف ہے۔ اب میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں نہیں آنا چاہیے، سمجھ میں آ جانا چاہیے صحیح بات کس کی غلط بات کس کی ہے، لیکن آپ اس جھنجھٹ کو چھوڑ دیں، وہ کام کر لیں جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیا اور جو صحابہ نے کر لیا وہ کام کر لیں، بس آپ اتنا تو کر لینا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی دین کا حصہ ہو جو اس وقت ہو اور انہوں نے اس وقت نہ کیا ہو تو وہ جو ہے وہ کامیاب ہے کیونکہ انہوں نے نہیں کیا تھا وہ، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو کام اللہ کے نبی نے کر لیا ہے، جو کام صحابہ نے کر لیا، پہلے اس کو کر لیں، بعد میں جو نئی چیزیں پیدا ہوئی ہیں ان کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ ڈسکس بعد میں ہوگا، پہلے ان چیزوں کو فالو کر لیں۔ سود کو چھوڑ دیں، بیاج کو چھوڑ دیں، گالی کو چھوڑ دیں، دھوکہ دینے کو چھوڑ دیں، قرض لے کر بیٹھ جاتے ہیں، پیسہ دینے کا ارادہ نہیں کرتے، یہ ایک بہت بڑی اس سے میں بہت بڑا ستایا ہوں، میں خود کہہ رہا ہوں اس سے میں بہت ستایا ہوں۔ لوگوں کی اتنی بری عادت ہو گئی ہے کہ وہ دیندار طبقے کے لوگ اپنے آپ کو کہلانے والے، اتنی بری ان کی عادت ہو گئی ہے، ان کی بھی جو دیندار نہیں ہے ان کے تو چھوڑیں، جو خود کو دیندار کہتے ہیں ان کی بھی عادت یہ ہو گئی ہے کہ پیسہ لینے کے بعد دینے کا نام نہیں لیتے، اگر پیسہ مانگنے لگو تو اگر جو دیندار نہیں ہوتے تو وہ تو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور جو ذرا دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ گالی تو نہیں دیتے لیکن ناک منہ چھڑانے لگتے ہیں اور تعلقات خراب کرنے پر اتر آتے ہیں، چاہے تعلقات خراب ہو جائیں لیکن پیسہ لے کر بیٹھیں، دینے کا نام نہیں لیتے۔ تو یہ ساری بری چیزیں پہلے ان کو چھوڑا جائے اور جو اچھی چیزیں اس زمانے میں ملتی ہیں اس کو کاپی کیا جائے، اس کی ابتدا کی جائے، اس کے بعد چیزیں آتی ہیں کہ 100 سال کے بعد جو پیدا ہوا اسے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، 1300 سال کے بعد جو پیدا ہوا ہے، 100 سال پہلے جو پیدا ہوا ہے اس کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ امید ہے میری مختصر سی بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پہلے مجھے اور آپ سبھی تمام مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پر گامزن فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔